ایک دفعہ سامنے بٹھا دو یہ دوبارہ کلپ بنانے کے قابل انشاءاللہ نہیں رہے گا. میرا دل کر رہا ہے میں ایک بات کروں کہ ٹائم آپ کے پاس قیامت تک کے لیے، آپ کبھی بھی ادھر نہیں آئیں گے، آپ کا کوئی بڑا ادھر نہیں آئے گا. ویسے بھی آپ نے ٹائم قیامت تک کے لیے دیا ہے اس کلپ میں، انہوں نے کہا قیامت تک کا ٹائم ہے آپ کے پاس، تو ہم پوری تیاری کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، میرے جتنے مناظرے ہوئے ہیں نا آج تک بغیر تیاری کے ہی ہوئے ہیں. میرا تو وہی عقیدہ جو المحنت المفند میں لکھا ہوا ہے. میرے بھائی یہ دین جو ہے وہ نعوذ باللہ آپ کے گھر کی لونڈی ہے. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین. بچپن کی خواہش سے قیامت تک کا انتظار عنوان سے کچھ آپ لوگوں کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ میری گفتگو اسی پچھلی ویڈیو کی گفتگو کا تسلسل ہے، جس کے اندر مزید وضاحتیں میں کروں گا. مفتی طارق مسعود صاحب کی بچپن کی خواہش تھی کہ انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ میٹنگ ہو، ملاقات ہو. اس حد تک کی خواہش تھی کہ وہ صرف دسترخوان پر سموسے کے تبادلے کے لیے بھی تیار تھے کہ کوئی اور بات ہو نہ ہو، کم از کم ایک ملاقات ہو جس کے اندر وہ سموسے کھائیں اور پھر اٹھ جائیں. تو پھر کہنے لگے میں اگر آپ کی انجینئر کے ساتھ ایک میٹنگ کرا دوں. میں نے کہا موسٹ ویلکم، یہ تو ہماری بچپن کی خواہش ہے. تو وہ دیوبندی مفتی خود ہوا میں اڑ کے آئے گا جہاز میں. پھر کہنے لگے آپ کی طرف سے گارنٹی ہے. میں نے کہا میری طرف سے گارنٹی ہے کہ نہ میں بحث کروں گا، نہ میں کوئی سوال پوچھوں گا. پہلی میٹنگ ہماری سموسے کا تبادلہ ہوگا. نادر علی اس کا گواہ ہے. اس لیول کی خواہش تھی. اور اس سے پہلے جتنی چیزیں گزر چکیں کہ اپنا لائیو بٹھا دو، لائیو چلا دو، 1 to 1 بٹھا دو، یہ کلپ بنانے کے قابل نہیں رہے گا، فتنہ باز ہے، فسادی ہے، صحابہ پر بھونکنے والا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو علمی کتابی نہیں ہے، تو دنیا کا سب سے بڑا فسادی ہے، جس کا کام جس کو وقت کو بٹھایا گیا صحابہ کے خلاف بھونکنے کے لیے. ایک دفعہ سامنے بٹھا دو یہ دوبارہ کلپ بنانے کے قابل انشاءاللہ نہیں رہے گا. تو ان تلوں میں تیل میرے بھائی نہیں ہے. جب علی مرزا نے ان کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے آئیں ہم ملاقات کر لیتے ہیں، بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، ساتھ ہی یہ کہا کہ ہم اصول پر بات کر لیتے ہیں، مطلب روایتی طریقے سے ہٹ کر مناظرے والا جو ہوتا ہے ہم بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم اصول کے اوپر بات کر لیتے ہیں، عقائد کے اوپر بات کر لیتے ہیں. انہوں نے بقیہ کسی بھی اور فروع کے معاملات میں کہ میں ڈسکس نہیں کروں گا ان کا انکار نہیں کیا کہ ہم ان کے اوپر آپ سے بات نہیں کریں گے. اس طرح کی کوئی بات انہوں نے نہیں کی، بلکہ یہ کہا کہ سب سے پہلے عقائد کے اوپر بات کریں گے، اس کا مسئلہ سیٹل ہو جائے پھر ہم آگے چلیں گے. تو جو المحنت کے اندر چیزیں لکھ دی گئی ہوئی ہیں عقائد کے طور پہ، اس پہ تو بات ہوگی، تو پھر اگلی بات ہوگی. یہ ہے بنیادی بات. تو سر میں تیار ہوں اس کے اوپر بھی آگے بات کریں. ٹھیک ہے، اس آگے چلنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ پھر ہم مزید دوسرے جو ٹاپکس ہیں اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. بہرحال جب انجینئر صاحب کی ویڈیو ریلیز ہو گئی ویلکم والی، تو بچپن کی خواہش رکھنے والے انجینئر سے ملاقات کے مفتی صاحب نے کچھ انتظار لوگوں کو کروایا، اور پھر بہرحال انہوں نے 11-12 منٹ کی ویڈیو ریلیز کی جس کے اندر یہ کہا ہمیں تو انجینئر نے ٹائم قیامت تک کا دیا ہے، جو محاورتاً یا تنزیہ طور پہ کہا تھا کہ آپ قیامت تک نہیں آئیں گے. میرا دل کر رہا ہے میں ایک بات کروں کہ ٹائم آپ کے پاس قیامت تک کے لیے، آپ کبھی بھی ادھر نہیں آئیں گے، آپ کا کوئی بڑا ادھر نہیں آئے گا. انہوں نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس محاورے والے جملے کا یا تنزیہ جملے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں قیامت تک کا ٹائم ملا ہے، تو ٹائم کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم پوری تیاری کر جائیں گے. ویسے بھی آپ نے ٹائم قیامت تک کے لیے دیا ہے اس کلپ میں، انہوں نے کہا قیامت تک کا ٹائم ہے آپ کے پاس، تو ہم پوری تیاری کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ. قیامت تک کا ہمارے پاس ٹائم ہے، کوئی جلدی ہمیں ہے نہیں. جناب والا، جب آپ کی پوری تیاری ہی نہیں تھی، جب آپ کی کوئی تیاری نہیں تھی اور قیامت تک آپ تیاریاں ہی کرتے رہیں گے اور لوگ آپ سے منتظر ہی رہیں گے، مطلب قیامت کہاں اور ہم آپ کی زندگی کہاں. یہ بات بالکل سمجھ سے بالاتر ہے کہ ایک انسان کی اگر تیاری ہی نہیں ہے، قیامت تک کا اسے وقت تیاری کا ملا ہے اور وہ اس کے اوپر خوشیاں منا رہا ہے کہ ہمارے پاس تو قیامت کا تک کا وقت ہے، ہم تیاریاں کریں گے. ایک صاحب آئے منکری حدیث تھے. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، میرے جتنے مناظرے ہوئے ہیں نا آج تک بغیر تیاری کے ہی ہوئے ہیں. یا کوئی جو میٹنگ جو ہے یا جو کیا کہتے ہیں گفتگو ہے یا
ساتھ بیٹھنا ہے وہ کیا کوئی میدان حشر میں بیٹھنا ہے؟ عجیب سی بات ہے کہ جب آپ کی تیاری ہی نہیں تھی تو آپ نے اتنی بھپکیاں کیوں ماری، آپ نے اتنی بھرم بازیاں کیوں کرائیں؟ بٹھا دو میرے ساتھ ایک دفعہ، کیسے بھی کر کے بٹھا دو، لائیو چلا دو، کلپ بنانے کے قابل نہیں رہے گا وغیرہ وغیرہ۔ ایک دفعہ سامنے بٹھا دو، سامنے بٹھا دو، یہ دوبارہ کلپ بنانے کے قابل انشاءاللہ نہیں رہے گا۔ سرکار یہ تو کوئی طریقہ ہی نہیں نہ ہوا کہ آپ نے لوگوں کو یہ کروایا ہوا تھا کہ یہ بیٹھے گا نہیں کبھی، اور یہ جو ہے نا ہمارے ساتھ گفتگو نہیں کرے گا، ملاقات نہیں کرتا وغیرہ وغیرہ۔ اب جب اس نے ویلکم کر دیا ہے تو اب آپ کو اپنے عقیدوں کی پڑ گئی ہے کہ عقیدوں کا دفاع کیسے کریں گے۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی عقیدت رکھتے ہیں کہ ہمارا تو یہ نظریہ ہے کہ نبی کے جسد اطہر کے ساتھ جو مٹی چھو رہی ہے وہ عرش اور کعبہ سے بھی افضل ہے۔ میرا تو وہی عقیدہ جو المحنت المفند میں لکھا ہوا ہے، میرا تو وہی عقیدہ جو المحنت المفند میں لکھا ہوا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے۔ میرے بھائی یہ دین جو ہے وہ نعوذ باللہ آپ کے گھر کی لونڈی ہے۔ خدا را آپ اپنے ان عقائد جس کی وجہ سے انجینئر کے ویلکم کرنے کے باوجود بھی آپ مجبور ہیں کہ ہم اس کے پاس نہیں جا رہے یا نہیں جا سکتے، تو خدا را ان عقائد سے توبہ کریں جو قرآن و سنت، کتاب و سنت کے خلاف ہیں، اور پھر جو ہے وہ ضرور انجینئر کے پاس جائیں تاکہ اگر انجینئر کی بھی کوئی غلطی ہے تو اس کی بھی اصلاح ہو سکے اور آپ کی بھی اصلاح ہو سکے۔